پڑھو، پرواہ نہیں کر کے پڑھو گے تو اس نے جانا کہ جب ہے اصل آپ ہی، اس نے جانا کہ جب ہے اصل آپ ہی، کون شیر کا فرہاد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے، دنیا چھوڑی تو مجھ کو خدا مل گیا، 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 پھر کیوں پرواہ کروں دنیا برباد ہے، پھر کیوں پرواہ کروں، دنیا برباد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے، اس نے جانا کی جگہ ہے اصل آپ ہی، اس نے جانا کی ہے اصل آپ ہی، اس نے جانا کی جگہ ہے اصل آپ ہی، کون شیر کا فرہاد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے، اس نے جانا کہ جب ہے اصل آپ ہی، اس نے جانا کہ جب ہے اصل آپ ہی، اس نے جانا کہ جب شیر پھر کون ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو توڑنا نہیں ہے، جس بیلنس کو اس کو لے کر آ رہے ہیں اسی میں لائن دو دے کے پھر تیسری لائن کو اسی سے اٹھانا ہے، آپ پانی کی ڈوب جاتے ہیں۔ اس مکان محبت میں ایسا کیا، اس مکان محبت میں ایسا کیا، تیری یاد ہے بس تیری یاد ہے، بس تیری یاد ہے، بس تیری یاد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے، اس مکان محبت میں ایسا کیا، اس مکان محبت میں ایسا کیا، بس تیری یاد ہے، بس تیری یاد ہے، بس تیری یاد ہے، بس تیری یاد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے، اس مکان محبت میں ایسا کیا، اس مکان محبت میں ایسا کیا، بس تیری یاد ہے، بس تیری یاد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے، اس اب رحم نہ کرے حالت زار پر، اب رحم نہ کرے حالت زار پر، برملا کیجئے جو بھی ارشاد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے، ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد، اب رحم نہ کرے حالت زار پر، اب رحم نہ کرے حالت زار پر،
طرف ہے تجھے بس تیری یاد ہے رحم نہ کرے حالت سب پر کربلا کیجئے جو بھی ارشاد ہے کربلا کیجئے دل کھل گیا کیا بات نہیں لگ رہا کیوں ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے اس طرف بھی تو ہی ہے اب نہ رحم اب مجھے سمجھ میں آ گیا نا پہلے میں سمجھا اس طرف کوئی اور ہے اس طرف کوئی اور ہے اب تو سمجھ میں آ گیا ہر طرف تو ہی ہے دونوں طرف تو نہیں گھمانا ہے اب رحم نہ کرے حالت زار پہ ہونے سے پہلے بڑے پریشان ہو کے سن رہے کھل کے سنیں اب رحم نہ کریں حالت زار پہ کیونکہ پتہ چل گیا کہ ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے اب رحم نہ کریں حالت زار پر ایسا عشق پیدا کرو مائک کو تمہاری ضرورت پڑے تمہیں مائک کی ضرورت نہیں پڑے تمہارے کو مائک کے بغیر لوگ نکالنے میں پھرتے مائک کو نکالنے تمہیں بٹھا کے رکھے اب رحم نہ کریں حالت زار پر اب رحم نہ کرے حالت زار پر کربلا کیجئے جو بھی ارشاد ہے کربلا کیجئے جو بھی ارشاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے اور کیا مانگوں پا کر میں تم سے تمہیں اور کیا مانگوں پا کر میں تم سے تمہیں اپنا کہہ دو بس اتنی سی فریاد ہے اپنا کہہ دو بس اتنی سی فریاد ہے کیونکہ ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے داستان محبت کی نجمی پڑھو جا کر داستان محبت کی نجمی پڑھو کون اجڑا نہیں کون آباد ہے کون اجڑا نہیں کون آباد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے تیرے جلووں سے دل میرا آباد ہے تیرے جلووں سے دل میرا آباد ہے کون کہتا ہے نجمی کہ برباد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے حسن عشق آزاد عشق آزاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے حسن آباد ہے عشق آزاد ہے حسن آباد ہے عشق آزاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے کوئی اپنا نہیں اس کی پرواہ
بس تیری یاد ہے ہر طرف ہے تو ہی خالی ہاتھ پاؤں پہ اتنا خوش ہونا نا کسی مائی کے لال کا کام ہے بیٹا ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے خوش ہو رہے ہیں اللہ تو خوش ہو رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے مجھ تو خوش ہو پھر دیکھ کیا کرتا ہے حسن جانا کہ جب ہے اصل اللہ کو مجبوری میں مان رہے ہیں اللہ کو اللہ تنگ کر رہا ہے پھر بھی اس سے خوش ہو رہے ہیں سبحان اللہ حسن جانا کہ جب ہے اصل رب یہ حسن جانا کہ جب ہے اصل رب ہے 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 کون شیری پھر کون فرہاد ہے کون شیری پھر کون فرہاد ہے تو ہی بس تیری یاد ہے ہر طرف ہے تو ہی تیری یاد ہے اللہ ہوتا ہے غربت میں اللہ ہوتا ہے غربت کا ایک مطلب یہ ہے کوئی پرواہ نہیں اس کی پرواہ نہیں کوئی اپنا نہیں اس کی پرواہ نہیں کوئی اپنا نہیں اس کی پرواہ کیوں نہیں ہے کوئی اپنا نہیں ہے اس کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جس کے ہیں نا میں اس کا ہو گیا وہ سب کی گھٹیاں دبا دبا کے دوبارہ لے آئے گا میرے پاس یہ کہاں بھاگیں گے اس کی سلطنت سے میری سلطنت سے تو بھاگ سکتے ہیں لیکن وہ تو میرے ساتھ ہے تو اس کی سلطنت میں تو سب آتا ہے وہ دوبارہ لے آئے گا تو کوئی اپنا نہیں اس کی پرواہ نہیں کوئی اپنا نہیں اس کی پرواہ نہیں کوئی اپنا نہیں اس کی پرواہ نہیں تو میرے ساتھ ہے تو میرا شاد ہے تو میرے ساتھ ہے تو میرا شاد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے دنیا چھوڑی تو مجھے کو خدا مل گیا دنیا چھوڑ کر مراد یہ نہیں کہ دنیا کے کام دھندے اور دنیا میں جو ہماری تعلقات رشتے داری ہے سب ختم کر یہ دنیا چھوڑنا نہیں دنیا چھوڑنا یہ ہے کہ جو میرے قریب آتے تھے میں ان کو خوش ہوتا تھا جب وہ مجھ سے اب رخ پھیر لیتے ہیں تو میرے دل سے اب ان کا یہ گلہ بھی نکل جانا ہے کہ مجھ سے رخ پھیر لیا ہے یہ ہے دنیا سے کہ میں نے ایکسپیکٹ کرنا بند کر دیا میں نے دنیا اگر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اگر کوئی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا یہ ہے دنیا کو چھوڑنا کہ یہ امید نکال دینا کہ جو ہے نا کہ دنیا میں ایسا ہوتا تھا ایسا نہیں ہوا ایسا ہونا تھا ایسا نہیں ہوا یہ سب جیسا ہو رہا ہے چلنے دو جیسا ہو رہا ہے یار کی پردی جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا دنیا چھوڑی تو مجھے خدا مل گیا دنیا چھوڑی تو مجھے خدا مل گیا دنیا چھوڑی تو مجھے خدا مل گیا کیوں پرواہ کرو دنیا برباد ہے کیوں پرواہ کرو دنیا برباد ہے ہر طرف ہے تو ہی بس تیری یاد ہے انسان میں کنفیوژن ہوتی ہے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاب کرتا تھا آپ آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گیا
साथ के थे, ये भी आगे निकल गए, इन्होंने भी क्या कुछ बना लिया, ये भी आगे निकल गए, इन्होंने भी बहुत कुछ बना लिया, मैं वहीं का वहीं हूँ। ये एहसास कमतरी पैदा हो जाती है, इस बात से परवाह होती है कि ये क्या हो रहा है, और ये ऐसा हो रहा होता है, बाद ऐसा हो रहा होता है। अब हो रहा क्या है कि ये फिक्र कैसे निकलेगी कि यार ये आगे निकल गया, मैं तो निकल नहीं सका, हालांकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा, वो भी मेहनत कर रहा था लेकिन वो निकल गया, उसके रास्ते खुल गए, मुल्कों में चले गए, लोगों ने बैरून मुल्क चले गए, छोटी छोटी उम्र के लड़के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बैरून मुल्क चल गए, हमारे सामने के बच्चे बाद में हम नहीं मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, तो एक एहसास पैदा होता है, बशरियत का तकाज़ा है, ख्याल आ जाता है, तो ये ख्याल पैदा होता है कि यार ये क्या हुआ, हमारा वक्त ज़ाया हो गया, ये ऐसा हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह की एक सोच जो है ना परवान चढ़ती है, एक आम आदमी की चढ़ती है, सिलसिले में जो चल रहे होते हैं उनमें ज़्यादा चढ़ती है, क्योंकि वो दीन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो शैतान उनको ज़्यादा मायूस करना चाहता है कि तू कहाँ रहे थे, तू जा 30 गई वाला, तू तो वापस जाना, तेरा क्या, अल्लाह से तेरा क्या काम, तू तो मुतवस्सित तबके का आदमी है, तू तो नॉर्मल आदमी, तू क्या करेगा अल्लाह ताला का दोस्त बन के, तेरा क्या काम, तो बच्चे पाल ले यार, घर चला ले, तेरे लिए ये बहुत है। ये शैतान उसको ज़्यादा करता है, उसको डर मारता है, उसके साथ वालों को भी मारता है, उसके साथ जो होते हैं वो भी उसको ताना देते हैं कि यार क्या है कि चक्कर में पड़े रहते हो, दिन रात इसी में लगे रहते हो। लेकिन एक ये फिक्र एक तरीके से ख़त्म हो सकती है, मेरी तो किसी और तरीके से ख़त्म नहीं, लेकिन मैं आवाम के लिए मशवरा दूँ कि अपनी वाली बात भी बता दूँगा, लेकिन वो मुश्किल है थोड़ी, कि ये देखना है कि हम दोनों की मंजिल, जिसने करोड़ों कमाए उसकी मंजिल क्या है, और मैंने कुछ नहीं कमाया या कम कमाया, या अल्लाह ने मेरा नसीब में एक नॉर्मल रखा, तो मैं क्या करूँ, मेरी मंजिल, तो दोनों की मंजिल पता चलेगा खबर है, वक्त तेजी से गुजर रहा है और दोनों की मंजिल खबर है। जिसने अरबों कमाए, ये उसका ख्याल है कि मैं अपने पेशे वालों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, उनको सुकून रहेगा, हालांकि बात ये है कि बाद इनके सुकून के लिए मरने के बाद इनके सुकून की फिक्र ख़त्म हो जाएगी, अपने सुकून की फिक्र शुरू हो जाएगी। ये ज़िंदगी का अजीब पहराया है कि जब मैं इस दुनिया में रहता हूँ तो मुझे इस दुनिया के लोगों की फिक्र रहती है, लेकिन जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो मुझे उस दुनिया की फिक्र होगी, इस दुनिया को मैं भूल जाऊँगा। लेकिन इस दुनिया में रह के मैं अजीब मामला कर रहा हूँ कि मैं उस दुनिया की फिक्र को भूला हुआ हूँ जहाँ मुझे जाना है, और मैं उस दुनिया की फिक्र में लगा हुआ हूँ जिस दुनिया को मुझे छोड़ना है। हालांकि अगर मैं इनके लिए करोड़ों छोड़ जाऊँ तो तब भी मुझे इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा, मरने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं छोड़ूं, जो कुछ है अल्लाह ने जिस पर रखा है मैं उस पर छोड़ दूं, क्योंकि इस दुनिया का तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है। मरने के बाद नहीं अल्लाह ने कहा कि मुझ पर तवक्कुल करके मर के चले आना, मरने के बाद तो उसने बोला जो तुम करके आए हो, जो दुनिया में तुमने तवक्कुल किया था उसकी पूछगछ यहाँ पर होगी। दुनिया में कहा है कि मुझ पर तवक्कुल रखना, आखिरत में उसने कहा है अपने अमाल पे तवक्कुल रखना, अमाल तुम्हारे। तो ये फिक्र जब पैदा हो जाए कि मेरी मंजिल भी वही है और उसकी मंजिल भी वही है, तो फिर ये फिक्र थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन इस फिक्र में थोड़ा डूबना पड़ता है, तब जाके वो फिक्र ख़त्म होगी। 1 घंटा 2 घंटा सोचने से, 15 मिनट या एक कलाम सुनने से वो फिक्र ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो बरसों की फिक्र है, वो बरसों की फिक्र है। वो धीरे 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 कमज़ोर पड़ेगी, धीरे धीरे कमज़ोर। जब वो कमज़ोर पड़ेगी तो उसकी जगह एक चीज़ आ जाएगी, आप समझेंगे मैं शायद आपको कह रहा हूँ कि कम नहीं। जब वो कमज़ोर पड़ेगी तो आपके अंदर एक चीज़ पैदा हो जाएगी। क्या चीज़ पैदा हो जाएगी? आप देखें एक बोरी है आपके कांधे पर रखी हुई है और उसके अंदर भारी वज़न है, और उसका एक सिरा या नीचे थोड़ा सा काट दिया जाए बोरी को, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल गिरने लगे, तो जब वो काफ़ी सारा गिर जाएगा तो आप देखेंगे आपका कंधा हल्का हो जाएगा, क्योंकि वज़न उड़ गया इसके ऊपर से, इसके ऊपर से वज़न ख़त्म हो गया, क्योंकि बोरी नज़र आ रही है लेकिन उसके अंदर जो लीकेज कर दी थी उस लीकेज की वजह से उसका वज़न नीचे गिर चुका है। इसी तरीके से जब ख्याल का जो वज़न आपके दिल और दिमाग पे और आपके अंदर पैदा हो जाता है, जो आपको हर वक्त परेशान रखता है, जब ये ख्याल रिसने लगेगा, निकलने लगेगा, तो ये वज़न हल्का होना शुरू होगा। उसकी जगह क्या लेने लगेगी? याद इलाही। जैसे कब्र याद आती है, खाली कब्र याद नहीं आती, कब्र के साथ अल्लाह याद आता है। कफन याद नहीं आता, कफन के साथ हमेशा अल्लाह याद आता है। आखिरत याद नहीं आती, आखिरत के साथ हमेशा अल्लाह याद आता है। तो जब अल्लाह याद आता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की याद के अंदर एक तसल्ली है और एक सुकून, वो सुकून हमारे अंदर पैदा होने लगता है। और जो हमारी फ़िक्र थी उसमें बेचैनी थी, वो फ़िक्र जब दूर होती है तो वज़न ख़त्म होने लगता है, सुकून बढ़ने लगता है। तो आपको इस दुनिया में रहने का तरीक़ा, ढंग, सलीका आपको आ जाता है। आप परेशान हाल नहीं होते, आप जीते हैं, अच्छी उम्मीद भी रखते हैं, मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन आप उसके लिए औलाए भी नहीं रहते।
آپ اس کے لیے ایسے نہیں رہتے کہ جیسے آپ بالکل اسی کے لیے آئے تھے اور اب یہ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا. جیسے ایک کھلاڑی جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو جس طرح وہ مایوس ہو کر بیٹ کو اپنی بغل میں دبا کے اور اپنے گلفس اتارتے ہوئے جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میدان سے مایوس ہو گیا, دوبارہ اس میدان میں نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جب انسان اس طرح سے چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد اس کو تھام دیتی ہے. تھوڑا سا وہ ٹوٹتا ہے لیکن پھر اس کو نا اس کی یاد سہارا لگاتی ہے, اس کے اندر ہی اس کو اندر کوئی تھام لیتا ہے. ورنہ انسان کی فطرت یہ کہ جب انسان غمزدہ ہوتا ہے نا تو اسے کوئی ہم خیال ہم مزاج چاہیے جس کو وہ اپنا دکڑا سنائے, اپنا غم سنائے, پھر وہ اس کو تسلی دے, اس کے اوپر تشفی کا مرہم رکھے, پھر اس کو سکون ملتا ہے بندے کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایک ایسی دوائی ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے, دکھی ہوتا ہے, غمزدہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد اس سے باتیں کرنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد اس سے باتیں کرنے لگتی ہے, اس کے اندر تسلی ڈالنے لگتی ہے, اطمینان ڈالنے لگتی ہے, اور اس کے اندر ایک پورا اعتماد کیفیت پیدا کر دیتی ہے, ایسے جیسے کسی ساتھی کے ساتھ ہونے سے ایسا ہوتا ہے. جیسے کوئی دوست جب کسی دوست کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو تسلی دیتا ہے, چھوڑ یار کوئی بات نہیں, کوئی غم نہیں کر, پریشان نہیں ہو یار, ہم ہیں نا تیرے ساتھ, اس طرح کی باتیں کرتا ہے. حالانکہ وہ دوست بیچارہ کماتا ہوں اپنا سب کچھ تمہیں نہیں دے سکتا, رب تو اس سے جدا ہے نا, دوست کی کیفیت سے تو جدا ہے. دوست تو صرف کہہ سکتا ہے, لیکن جب دوست میں زیادہ وزن ڈال دو تو بیچارہ بولے گا یار کیا کرو بھائی, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, خیال کرو تھوڑا سا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد اس کو ہر غوطے کے اندر ابھارتی ہے, ہر ڈبکی کے اندر اس کو سہارا دیتی ہے. لفظوں سے جہاں سہارا دینا ہوتا ہے لفظوں سے سہارا دیتی ہے. جیسے ایک دوست کو دیکھ کر دوست خوش ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تجلی اس کے چہرے میں دکھاتا ہے کہ تو اپنا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائے. میری آمد تیرے اندر ہی ہے, میں تیرے سے دور نہیں ہوں. ذرا دیکھ تو ذرا پریشان لوگ کیسے ہوتے ہیں, میں نہیں پریشان کہہ رہا, یہ ہم ہے جس نے تجھے کھلا رکھا ہے, ہماری یاد ہے جس نے تجھے اپنا بنا رکھا ہے. تو جب پرواہ ختم ہوتی ہے, کہاں پڑھ لیتے ہیں, ہاں دنیا چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے دنیا چھوڑ دیں, کام پہ جانا بند کر دیں, بچوں کو چھوڑ دیں اور الٹی سیدھی باتیں کریں گھر والوں کو جا کے کہ میں نے دنیا چھوڑ دی ہے, میرے حضرت نے فرمایا. یہ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں, دنیا سے امید لگانا. یار میرے پیر بھائی نے پیسے مانگے تھے, کیسا پیر بھائی ہے, اس نے میری بات نہیں سنی, تو تم نے پیر بھائی اس لیے بنایا تھا کہ تم قرضہ لوگے اس سے. یار اس نے مجھے سلام نہیں کیا, اس نے کیا روٹا مٹ کیا, کیا آپ دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ سکندر اعظم ہیں, میں خود اس منزل پہ کھڑا ہوں بھائی, ہاتھ چوم لیا اس کی مرضی, نہیں چوما اس کی مرضی, سلام کر لیا اس کی مرضی, نہیں کیا اس کی مرضی, آ گیا اس کی مرضی, نہیں آیا اس کی مرضی. اس کے اوپر بٹن تھوڑی ڈالنا ہے, اللہ سے لو لگانی ہے نا. یہ گھر میں بھی کریں, گھر والوں نے وہ غلطی کر دی, کوئی کوتاہی کر دی, کوئی درگزر کر دیں, چھوڑ دیں اس کو, معاف کرنا سیکھیں, آگے بڑھیں, جھٹک کے نہیں. ورنہ ایک فطرت ہوتی, کسی سے امید جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس سے رویہ بھی خراب کر لیتا ہے. امید ختم ہوئی ہے, رویہ خراب نہیں کرنا ہے کہ اب مجھے آپ سے کام نہیں ہے تو میں اب آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا کیونکہ مجھے اب آپ سے کوئی کام ہی نہیں. غلط ہے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ سے لو لگانی ہے, وہ دل اللہ سے لگانا ہے جو دنیا سے لگانے پر ٹوٹ جاتا تھا بار بار. وہ دل ہم نے واپس لے لیا ہے کہ بار بار تم سے لگاتے تھے, تم بار بار توڑ دیتے ہو. اب اس کو دے دیتے ہیں جس کا ہے, یہ اب اس کو دے دیتے ہیں یہ دل جس کا ہے. ارے غضب کیا, یہ کیا گیا ہوں, ہمارا کب ہے, ہمارا دل ہے, بڑھیا. تو دنیا